الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج ہمارا دوسرا سبق ہے فصل فی کے بارے میں جو ہماری چل رہی ہے، اس کے آج دوسرا لیسن ہے، دوسرا سبق ہے. آج ہم نے جو سبق پڑھنا ہے یہ ہے کہ جب کلمہ فی کسی ظرف مکان میں داخل ہو، جب فی کو مکان میں داخل کریں، کسی جگہ کے بارے میں، جگہ کا ذکر کرنے سے پہلے لفظ فی آ جائے، کلمہ فی آ جائے، اس وقت کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا فِي الْمَكَانِ، بہرحال جب کلمہ فی کا استعمال مکان میں کیا جائے، فَمِثْلُ قَوْلِهِ، جیسے کسی شخص کا یہ کہنا انتی تالکن فی الدار وفی مکہ، یعنی دو علیحدہ علیحدہ جگہوں کا ذکر ہے، ایسا نہیں کہ ایک ہی مثال ہے یہ، یعنی انتی تالکن فی الدار یا انتی تالکن فی مکہ، انتی تالکن فی مدینہ، انتی تالکن فی کسی بھی شہر کا آگے ذکر کر دیا جائے یا کسی جگہ کا ذکر کر دیا جائے. تو فرماتے جب کلمہ فی کو کسی مکان میں ذکر کیا جائے تو اس وقت کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں یکون ذالک طلاقاً علی الاطلاق فی جمیع الاماکن. فرماتے ہیں اگر کلمہ فی مکان میں داخل ہوگا، جیسے اس مثال میں انہوں نے کہا کہ انتی تالکن فی الدار یا انتی تالکن فی مکہ، تو اس صورت میں اس عورت پر جو طلاق ہے تمام جگہوں میں علی الاطلاق، یعنی مطلقاً، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس جگہ میں جائے گی ہی تو طلاق پڑے گی. فرماتے ہیں یکون ذالک طلاقاً علی الاطلاق، فرماتے ہیں کہ یہ طلاق ہو جائے گی مطلقاً فی جمیع الاماکن، تمام جگہوں میں، کسی بھی جگہ. ضروری نہیں ہے کہ اس نے دار کا ذکر کیا، دار میں جائے گی تو پھر ہی ہے، یا مکہ کا ذکر کیا، مکہ میں جائے گی تو پھر ہی ہے، یعنی کسی بھی جگہ میں جائے گی تو طلاق پڑ جائے گی. وبی اعتبار معنی ظرفیت، اسی ظرفیت کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے قلنا، ہم نے کہا اذا حلف علی فعل واضافہ الی زمان او مکان. توجہ کیجئے گا، یہاں سے ایک مسئلہ شروع ہونے لگا ہے. ظرفیت کے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ اگر کوئی بندہ کسی کام پر قسم کھاتا ہے، کسی کام پر، اور اس کام، اس فعل کی، جس فعل پر قسم کھائی ہے اس فعل کی اضافت کر دیتا ہے کسی مکان، کسی زمان میں، کسی مکان میں یا کسی زمان میں. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے، دو صورتیں ہیں. وہ فعل جس فعل کا اس نے ذکر کیا ہے، جس فعل پر قسم کھائی ہے، توجہ کیجئے گا، جس فعل پر قسم کھائی ہے، کیا یہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے؟ لازم فعل وہ ہوتا ہے کہ جس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ صرف فاعل کے ساتھ مل کر مکمل جملہ بن جاتا ہے، اور جو فعل متعدی ہوتا ہے وہ فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے کسی فعل پر قسم کھائی اور اس فعل کو کسی زمان یا مکان کی طرف منسوب کیا، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ فعل جو ہے اگر تو صرف فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو جاتا ہے، اگر صرف فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو جاتا ہے تو پھر یاد رکھیے گا اس فاعل کا اس زمان یا مکان میں ہونا شرط ہے. بات سمجھے؟
جیسے یہاں پر جو انہوں نے مثال دی ہے وہ مثال ہے کہ جب کسی شخص نے یہ کہا کہ اگر میں تجھے مسجد میں گالی دوں تو میرا غلام آزاد، مثال ہے. اب مسجد کا ذکر کیا، قسم کھائی ہے گالی دینے پر. یہ گالی دینا ایک ایسا فعل ہے کہ یہ صرف فاعل سے مل جاتا ہے، اس کو مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جس کو گالی دی جا رہی ہے وہ بھی مسجد میں. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ جس نے گالی دینی ہے نا اس کا مسجد میں ہونا شرط ہے، اس کا مسجد میں ہونا شرط ہے. دوسری مثال ہے کہ اگر وہ فعل فاعل کے علاوہ مفعول بھی چاہتا ہو، جیسے مارنا. آپ کو پتہ ہے ضرب یہ فعل ہے، جس طرح ضرب فاعل کا مارنے والے کا محتاج ہے نا، اسی طرح اس کا بھی محتاج ہے جس کو مار پڑنی ہے. ٹھیک ہے جی، مارنے والا ہو لیکن مار کھانے والا کوئی نہ ہو تو ضرب والا فعل کبھی واقع ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ہی ہے. اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اگر میں تجھے مسجد میں ماروں تو میرا غلام آزاد. اب ہوا یہ کہ اس میں یہ شرط ہے کہ جس کو مار پڑنی ہے نا وہ مسجد میں ہو. دارب مسجد کے بعد دروازے میں کھڑے، مدروب جس کو مار پڑنی ہے وہ مسجد کے اندر ہے. اگر ایسا ہے تو سمجھو کہ اس نے جو کہا تھا وہ پورا ہو گیا. سمجھے، اگر میں تجھے مسجد میں ماروں تو میرا غلام آزاد. اب جس کو مار پڑنی ہے اس کا مسجد میں ہونا شرط ہے. اگر وہ مسجد میں ہوا تو سمجھو اس کا غلام آزاد. اور اگر اس کے الٹ ہو گیا، مارنے والا مسجد میں اور مار کھانے والا مسجد سے باہر تھا، تو اب اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا. بات سمجھ گئی؟ تو فرماتے ہیں اسی ظرفیت والے معنی کا اعتبار کرتے ہوئے قلنا ہم نے کہا اذا حلف علی فعل، کہ جب کسی شخص نے کسی فعل پر قسم کھائی واضافہ الی زمان او مکان، اور اس کی اضافت کر دی کسی زمانے کی طرف یا کسی مکان کی طرف، فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ، اگر وہ فعل مما اس میں سے ہو، ان افعال میں سے ہو، یتم بالفاعل جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو جاتا ہے، جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو جاتا ہے، تو یشترط کون الفاعل فی ذالک الزمان او المکان، تو پھر اس فاعل کا اس زمان یا اس مکان میں ہونا شرط ہے. اس فاعل کا اس زمان یا مکان میں ہونا شرط ہے. اس فاعل کا اس زمان یا مکان میں ہونا شرط ہے. بات سمجھے؟ اچھا. وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ يَتَعَدِّ إِلَى مَحَلٍ، اور اگر کوئی فعل، اگر وہ فعل ایسا ہو جو محل کی طرف بھی متعدی ہوتا ہے، جو محل کی طرف بھی یشترط کون المحل فی ذلک الزمان والمکان، تو پھر اس محل کا اس زمان میں یا مکان میں ہونا شرط ہے. بات سمجھے جی؟ لأن الفعل انما، اس لیے کہ جو فعل ہوتا ہے وہ یتحقق بآثرہ، وہ اپنے اثر کے ساتھ متحقق ہوتا ہے. فعل ہے نا، فعل وہ اپنے اثر کے ساتھ ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل پایا گیا یا نہیں پایا گیا. وآثرہ فی المحل، اور اس کا اثر محل میں ہی ہوتا ہے. مثال ہے ضرب فعل ہے، ضرب فعل ہے نا، ضرب فعل ہے. اب یہ ضرب والا فعل مار کے ساتھ ہی تو پتہ چلے گا، اور مار جب تک محل نہ ہو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ مار پڑی بھی ہے یا نہیں. سمجھے؟ تو فرماتے ہیں اس کا اثر محل میں ہوتا ہے. وقال محمد، امام محمد علیہ رحمہ فی الجامع الکبیر، جامع الکبیر کے اندر ارشاد فرماتا ہے اذا قال، جب کسی شخص نے یہ کہا ان شتمتک فی المسجد فقضا، اوپر لکھا ہے ای عبد حر، کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اگر میں تجھے مسجد میں گالی دوں، اگر میں تجھے تو میرا غلام آزاد. اب دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ گالی کھانے والا بھی مسجد میں ہو. اور گالی کھانے والا سامنے کوئی بھی نہ ہو تو پھر بھی بندہ گالی نکال سکتا ہے. ایسے ہی ہے. یعنی یہ فعل جو ہے یہ صرف فاعل کے ساتھ بھی مل کر مکمل ہو جاتا ہے. تو اب جو فاعل ہے اس کا اس جگہ میں اس زمان میں ہونا شرط ہے. اب ہوا یہ فرماتے فشاتمہ، پس اس نے اس کو گالی دی، وہو فی المسجد،
اور وہ گالی دینے والا کدھر ہے؟ مسجد میں. والمشتوم، اور جس کو گالی دی گئی ہے خارج المسجد، وہ کہاں؟ وہ مسجد سے یحنسو، وہاں سے ہو جائے گا. یعنی جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی ہوا ہے نا، اس کا غلام آزاد. اس نے یہ کہا تھا کہ اگر میں تجھے مسجد میں گالی دوں تو میرا غلام آزاد. اب وہ گالی دینے والا مسجد میں ہے تو سمجھو اس کا غلام آزاد ہو گیا. جو اس نے کہا تھا وہ ہو گیا. فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ الشَّاتِمُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، اور اگر شاتم گالی دینے والا مسجد سے باہر ہے، وَالْمَشْتُومُ فِي الْمَسْجِدِ، اور جس کو گالی دی گئی ہے وہ مسجد میں ہے، لا یحنسو، وہاں سے اس کا غلام آزاد. وَلَوْ قَالَ، اور اگر یہ کہا ان ضربتک، اگر میں تجھے ماروں، یا یہ کہا شججتک، اگر میں تجھے زخم دوں، اگر میں تجھے فی المسجد، مسجد میں، فقضا، تو ایسے ہی کیا، ای عبدی حر، میرا غلام آزاد. اب کہتے ہیں یشترط کون المدروب والمشجوج فی المسجد، تو جو مدروب ہے نا، جس کو مار پڑی گئی ہے، جس کو زخم لگایا گیا ہے، اس کا مسجد میں ہونا شرط ہے. اس کا مسجد میں ہونا، کیونکہ یہ ایسا فعل ہے کہ جو مفعول کے ساتھ پورا ہوتا ہے، جو مفعول کے ساتھ پورا ہوتا ہے. اور سابقہ اصول کے مطابق یہاں پر اس مفعول کا اس محل میں ہونا، اس جگہ میں، اس زمان میں ہونا شرط ہے. تو فرماتے ہیں کون المدروب والمسجوج، تو مدروب و مسجوج کا شرط ہے فی المسجد، مسجد میں ہونا. ولا یشترط کون الضارب والشاج، اور ضارب و شاج کا، مارنے والے کا، زخم لگانے والے کا، فی ہی اس مسجد میں ہونا شرط، اس مسجد میں ہونا شرط. ولو قال، اور اگر یہ کہا ان قتلتک فی یوم الخمیس، پیچھے کیونکہ مکان کی مثال تھی اب زمان کی مثال دینے لگے. اگر اس نے کہا کہ اگر میں تجھے جمعرات کے دن قتل کروں، اگر میں تجھے جمعرات کے دن قتل کروں، فقضا ای عبد حر، میرا غلام آزاد. اب ہوا یہ فجرحہ قبل یوم الخمیس، جمعرات کے دن سے پہلے نا، اس نے مثال ہے بدھ والے دن اس کو زخم لگایا، فجرحہ، اس نے اس کو زخمی کیا، قبل یوم الخمیس، جمعرات کے دن سے پہلے، یعنی بدھ والے دن اس کو مارا، زخمی ہو گیا. ہوا یہ کہ وہ مات یوم الخمیس، اور وہ بندہ جس کو زخم لگا وہ مرا، زخمی تو بدھ والے دن ہوا، مرا جمعرات کو. اب جو اس نے کہا تھا کہ اگر میں تجھے جمعرات کے دن قتل کروں، تو جمعرات کے دن ہی قتل ہوا ہے، زخم اگرچہ بدھ کو لگا لیکن قتل کب ہوا ہے؟ جمعرات کے دن. یحنسو، یعنی جیسا اس نے کہا وہ ایسا پورا ہو گیا، اس کا غلام آزاد ہو گیا. ولو جرحہ یوم الخمیس، اور اگر اس نے زخم اس کو لگایا جمعرات کے دن، ومات یوم الجمعہ، لیکن مرا وہ جمعے کے دن، لا یحنس، وہانی سے نہیں ہوگا. یہاں تک جو سبق تھا اس میں آخری مثال کے اندر، پہلے ہم نے جو مثالیں دی تھی وہ مکان کی تھی، اور آخری جو ہے وہ زمان کی ہے. اصول یاد رکھیے گا کہ اگر ایسے فعل پر قسم کھائی اور اس فعل کو کسی زمان یا مکان کی طرف نسبت دی، اب وہ فعل دیکھیں گے کہ صرف فاعل سے پورا ہو جاتا ہے یا مفعول سے بھی پورا ہوتا ہے، اسے مفعول کی بھی آ جاتا ہے. اگر وہ فعل صرف فاعل سے پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس فاعل کا اس جگہ، اس زمان میں ہونا شرط ہے. اور اگر وہ مفعول بھی چاہتا ہے تو پھر اس مفعول کا اس زمان میں یا مکان میں ہونا شرط ہے. یہ ہمارا سبق ہے. اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا. اللہ پاک ہمیں اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.